کس کی اولاد ہو، کس کا خون تمہاری رگوں میں ہے، بزدل کے بیٹے ہو، تم اس کی نسل میں سے ہو جو ایک اکیلا ٹیپو سلطان انگریز کی بڑی بڑی فوج سے 4 بار جنگ کر کے اسے دھول چٹایا ہے، اسے اوقات دکھایا ہے۔ ایک اکیلا ٹیپو سلطان جس کا ڈر انگریز کے دل میں ایسا تھا کہ اپنے بچوں سے کہتے کہ سو جا ورنہ ٹیپو آ جائے گا، وہ اس کی نسل سے ہو تم۔ اور وہ کہتا تھا کہ 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے ایک دن کی شیر کی زندگی بہتر ہے، اس کی نسل سے ہو کر ڈرنا اور خوف کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کتداعی الاکلۃ الی قصاتها، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں، سارے مذہب تم سب پر تمہیں کاٹ کھانے کے لیے، نگلنے کے لیے، ہضم کرنے کے لیے ایسا ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح شادی کے موقع پر تم پڑوسی کو، بھائی کو، دوست کو ٹیبل پر دعوت دیتے ہو، آئیے یہ کھائیے، یہ بڑا مزے کا ہے، یہ بڑا لذیذ ہے، یہ ٹیسٹ کر کے دیکھیے، اس طرح جس طرح دعوت دیتے ہو قومیں اور دنیا کی طاقتیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی مسلمانوں کو کھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اس زمانے میں کیا مسلمان کم ہوں گے، میجارٹی نہیں ہوگی، طاقت پاور نہیں ہوگا، ہمت نہیں ہوگی، ان کی میجارٹی نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بل انتم کثیرون، تم تو بہت زیادہ ہوگے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت بارش کے پانی میں، گلی نالے میں بہنے والے کچرے، مسلمانوں کی حیثیت بھی اس کچرے کی طرح ہو جائے گی۔ اللہ کیا کریں گے؟ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا ڈر نکال دیں گے۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ وہن پیدا کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ موجودہ حالات میں ہر طرف سے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی جو کوششیں چل رہی ہیں، مسلمانوں کی مسجدوں پر حملہ، مسلمانوں پر حملہ، ان کے شاعر پر حملہ، اذان کا مسئلہ اٹھاؤ، حجاب کا مسئلہ اٹھاؤ، مدارس کا مسئلہ اٹھاؤ، اس مسجد پر تمہارے بھگوا رنگ کا جھنڈا لگانے نہیں دیا گیا، اس واسطے ایک ہفتے کے بعد یہ مسجد ہی غیر قانونی ہے بول کر بلڈوزر لا کر ڈھانے کی کوشش کر دو۔ نہ عدالت نہ قانون، مسلمان اس ملک کی عدالت پر بھروسہ رکھتا ہے، تبھی بابری مسجد پورے گواہوں کے ساتھ مسلمانوں کی ہونے کے باوجود فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا، مسلمانوں نے دل پہ پتھر رکھ کر مانا کہ ہم قانون کا اور فیصلے کا لحاظ کرتے ہیں، اور کیسے ظالم لوگ ہیں، کورٹ کے فیصلے کے آنے کے بعد بھی مسجد تو دور کی بات لوگوں کے گھروں پر بھی بلڈوزر چلانے آ جاتے ہیں۔ ملک قانون سے چلتا ہے، بلڈوزر سے نہیں چلتا ہے۔ بلڈوزر جس طرح کسی کے گھر پہ چلا ہے، اللہ کے یہاں بھی بلڈوزر ہے، جب وہ چلے گا رات کے اندھیرے میں بغیر آواز کے پوری کی پوری قوم زمین میں دھس جائے گی۔ اللہ نے قوم لوط کو زمین میں جیسے دھسایا ہے، اس وقت کے ظالم دشمنوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ وہ جو دھسایا تھا آج دھسانے پہ قادر ہیں۔ اتنے بھی برے نہ بنو کہ مظلوموں کی آہ نکلے تو نسلیں بھی تمہاری دنیا سے مٹ جائیں، ایسے بھی برے نہ بنو۔ حالات مسلمانوں پر ہر طرح سے ڈرانے کے، ان کے مدارس کو، ان کے علماء کو، مسجدوں کو، دینی شاعر کو ٹارگٹ بنا کر کیے جا رہے ہیں۔ ڈرانے کا ماحول، خوف زدہ کرنے کا ماحول، پہلے سے پلاننگ کے ساتھ کیمرہ فٹ کیا جائے گا، کسی مسلم لڑکی کو چھیڑا جائے گا، اس کے برقعے کو چھیڑا جائے گا، کسی مسلمان کو اور اس کی داڑھی ٹوپی کو چھیڑا جائے گا اور اس کا ویڈیو بنایا جائے گا اور پھر وائرل کیا جائے گا کہ دیکھو جہاں پر ہماری حکومت ہے وہاں ہم ان کو ایسا دبا کے رکھ سکتے ہیں، جہاں پر مسلمان ہیں ہم ان کو ایسا ڈرا سکتے ہیں۔ ایسا ڈرانے کا ماحول پیدا کیا جانے کی کوششیں۔ مسلمانوں، دشمن اپنی دشمنی میں کبھی کبھار اتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے نقصان پہنچانے کی چکر میں خود نقصان کر لیتا ہے۔ اس کو خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں فلاں کا نقصان پہنچانے کی فکر میں اپنا کتنا نقصان کر لیا ہوں، لیکن تمہارے اندر کبھی بھی خوف، بزدلی، کم ہمتی نہیں ہونی چاہیے۔
جتنا دشمن ڈرانے کی کوشش کرے گا اتنی ہمت اور بہادری اور شجاعت مسلمان میں آئے گی۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ ان حالات میں ڈرنا ہرگز مسلمان کی شان نہیں ہے۔ جتنا ڈر کا ماحول پیدا کیا جائے گا اتنا یقین کر لو کہ ہمارا ایمان تازہ ہو رہا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ڈرانے کی اتنی کوشش کی گئی، اللہ کے نبی واش روم کو بھی جاتے تو صحابہ پیچھے تلوار لے کے کھڑے ہوتے تھے، صحابہ پیچھے تلوار لے کے کھڑے ہوتے تھے۔ واش روم کو بھی اللہ کے نبی اگر گئے، اتنا ڈرانے کا ماحول نبی کے زمانے میں کیا گیا ہے، نبی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نہیں ڈرے اور صحابہ سے فرمایا آج سے میری حفاظت کا یہ چکر ختم، واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ نے آیت اتار دی ہے کہ اللہ اب میری حفاظت کرے گا، اب کسی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی جتنا ڈرانے کا ماحول بنایا جائے اتنی ہمت اپنے اندر پیدا کرو۔ کس کی اولاد ہو، کس کا خون تمہاری رگوں میں ہے، بزدل کے بیٹے ہو، تم اس کی نسل میں سے ہو جو ایک اکیلا ٹیپو سلطان انگریز کی بڑی بڑی فوج سے چار چار بار جنگ کر کے اسے دھول چٹایا ہے، اسے اوقات دکھایا ہے۔ ایک اکیلا ٹیپو سلطان جس کا ڈر انگریز کے دل میں ایسا تھا کہ اپنے بچوں سے کہتے کہ سو جا ورنہ ٹیپو آ جائے گا، وہ اس کی نسل سے ہو تم۔ اور وہ کہتا تھا کہ 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے ایک دن کی شیر کی زندگی بہتر ہے۔ اس کی نسل سے ہو کر ڈرنا اور خوف کرنا۔ سراج الدولہ کی نسل سے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کو دھول چٹایا تھا، محمد بن قاسم کی نسل سے ہو، 16-18 سال کی عمر میں ہندوستان پر حملہ کیا تھا۔ مسلمانوں، ہم مجاہد اور ہمت والے شجاعت والے صحابہ کی نسل سے ہیں، ایسے بہادر صحابہ جو دشمن میں میدان فوج میں میدان جنگ میں اگر دشمن عورتوں کے خیمے میں گھسنے کی کوشش کرتا تو مسلمانوں کی عورت خیمے کی لکڑی کھینچ کر اس دشمن کے سر پھوڑ کر اسے وہیں ختم کر دیتی۔ ایسی بہادر عورتوں کی نسل سے ہیں ہم، ماؤں کا دودھ پیے ہیں، ڈبے کا دودھ نہیں پیے ہیں۔ اگر دشمن یہ سمجھانے، یہ ڈر بٹھانے کی کوشش کرتا ہے دا کشمیر فائلز دکھا کر کہ ہم جس طرح وہاں پر مسلمانوں نے، دشمنوں نے یا کسی اور نے پنڈتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، دا کشمیر فائلز کے ذریعے سے نفرت بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، تو تمہیں یہ دکھانا پڑے گا۔ تم دا کشمیر فائلز دیکھے ہو تو ہم نے ارطغرل دیکھا ہے، ہم نے سلطان دیکھا ہے۔ ہم وہ بزدل قوم نہیں ہیں جو سیریل دیکھ کر اور فلم دیکھ کر جوش جذبے میں آتے ہوں۔ ہماری رگوں میں ماؤں کا خون اپنے جذبوں کے ساتھ موجود ہے۔ بزدلی کی موت مرنے والے نہیں ہیں، ہمت سے کام لو۔ ڈر کے مارے کیا کر رہے ہیں؟ محلے میں کسی کے گھر کے سامنے کوئی مسلمان مارا جا رہا ہے، کھڑکیاں دروازے بند کر دو۔ ہم کو کیا کرنا؟ ہم کو کیا کرنا ہے؟ جب تک ان کے بیٹے یا بیوی یا بہن یا بھائی باپ کو نہیں مارا جائے گا اس وقت تک بولتے رہیں گے ہم کو کیا کرنا، ہم کو کیا کرنا۔ جب تک یہ اتحاد پیدا نہیں ہوگا، کسی پر بھی ظلم ہوگا، چاہے مسلمان پر ہوگا چاہے غیر مسلم پر ہوگا، ظلم کسی پر ہونے نہیں دیں گے، ہم مظلوم کی مدد کریں گے۔ نفرت ہمیں ہندو سے نہیں ہے، نفرت ہمیں غیر مسلم سے نہیں ہے، نفرت ہمیں ظالموں سے ہے۔ ظالم چاہے مسلمان ہو اس سے بھی لڑا جائے گا، ظالم چاہے غیر مسلم ہو اسے بھی سبق سکھایا جائے گا کہ ملک کے اندر امن قائم رہے۔ ہم ملک کے محافظ ہیں، ملک تمہارے باپ دادا کا نہیں ہے، ملک ہمارے باپ داداؤں کے خون پسینے کا ہے۔ یہاں ہم دنگا فساد نہیں کریں گے، حملہ نہیں کریں گے۔ ہمارا قرآن اجازت نہیں دیتا کہ مارنے والا کسی یو پی بہار سے آ کے مار کے چلا جائے تم یہاں کے غیر مسلموں پہ حملہ کرو، نہیں۔ ظالم جو ہے بدلہ اسی کو دیا جائے گا۔ عام ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں رہنے والے غیر مسلموں کے ساتھ کوئی ظلم کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ ان کے حق میں بھی خیر خواہی، ان کے حق میں بھلائی، ان سے دوستی، ان کے ساتھ پیار محبت، انہیں حق دکھانا کہ ہم تمہارے لیے کتنا ضروری ہے۔ بزدل بن کر جینے والی قوم
ڈر کے چھپنے اور بھاگنے والی قوموں سے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں چھپ رہے ہو؟ کوئی جگہ تمہیں مل گئی جہاں پر اسرائیل نہ پہنچ سکے، کوئی محل تمہیں ایسا مل گیا جہاں موت کا فرشتہ نہ پہنچ سکے؟ موت کے ڈر سے بھاگنے والی قوم کو، بزدل قوم کو سن لینا چاہیے، موت سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ایک دن مرنا طے، سب کو مرنا طے ہے، وہ وقت بھی طے ہے اور ایک ہی بار مرنا طے ہے، تو پھر بزدلوں کی طرح مرتے کیوں ہو؟ ہمت سے جیو، ہمت سے مرو، ہمت سے جیو، ہمت سے مرو۔ بزدل بن کے جینے والی قوم ایک بار نہیں مرتی، ہر روز مرتی ہے، اور ہمت سے جینے والی قوم مر کے بھی جیتی ہے۔ ٹیپو سلطان انتقال ہو گئے لیکن اب بھی زندہ ہیں، اب بھی زندہ ہیں۔ ہمت سے جینے والی قوم مر کے بھی جیتی ہے اور بزدل قوم ہر روز مرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کتداعی الاکلۃ الی قصاتها، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں، سارے مذہب تم سب پر تمہیں کاٹ کھانے کے لیے، نگلنے کے لیے، ہضم کرنے کے لیے ایسا ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح شادی کے موقع پر تم پڑوسی کو، بھائی کو، دوست کو ٹیبل پر دعوت دیتے ہو، آئیے یہ کھائیے، یہ بڑا مزے کا ہے، یہ بڑا لذیذ ہے، یہ ٹیسٹ کر کے دیکھیے، اس طرح جس طرح دعوت دیتے ہو قومیں اور دنیا کی طاقتیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی مسلمانوں کو کھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اس زمانے میں کیا مسلمان کم ہوں گے، میجارٹی نہیں ہوگی، طاقت پاور نہیں ہوگا، ہمت نہیں ہوگی، ان کی میجارٹی نہیں ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بل انتم کثیرون، تم تو بہت زیادہ ہوگے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت بارش کے پانی میں، گلی نالے میں بہنے والے کچرے کی طرح ہو جائے گی۔ نالی میں بہنے والا جو پانی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے کچرا جو بارش کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے، وہ کچرا جس طرح وہ پانی جس طرح کچرے کو بہا کر لے جاتا ہے، مسلمانوں کی حیثیت بھی اس کچرے کی طرح ہو جائے گی۔ اللہ کیا کریں گے؟ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا ڈر نکال دیں گے۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ وہن پیدا کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے؟ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ صحابہ کو جب ڈرانے کی کوشش اس زمانے کے کافروں نے کی اور جا کے سناؤ، ایک آدمی کو بھیجا جاؤ صحابہ کو بولو کہ ہم ابھی واپس آ رہے ہیں لڑنے کے لیے، غزوہ احد ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، ابھی آ کے لیٹے بھی نہیں ہیں، تبھی جبرائیل آئے کہ دشمن پھر واپس آ رہا ہے، ادھر آدمی بھیجا گیا کہ دشمن پھر پلٹ کے بڑی فوج لے کے آ رہا ہے، ارے ابھی تو 70 انتقال ہو گئے، زخمی ہیں، پھر واپس کیسے جائیں گے؟ دشمن جب ڈرانے کے لیے آدمی بھیجا تو صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب ڈرانے کی کوشش کی گئی تو کہنے لگے الذین اذا قال لهم الناس ان الناس، لوگوں نے جب ان سے کہا قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، دشمن واپس آ رہا ہے پھر مارنے کے لیے، تو صحابہ کہنے لگے ایمان تازہ ہو گیا، آنے دو اسی حالت میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جب ایسی ہمت ان میں تھی تب دشمن میں ڈر اور خوف تھا۔ اب مسلمان خود کیا ہے؟ بزدل بن کے جی رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم کسی پر حملہ کرو، مار توڑ کرو، قانون کو ہاتھ میں لو، ہرگز نہیں کہتے، اور شریعت کہیں اجازت نہیں دیتا۔ یہ ملک تو ہمارا امن کا ملک ہے، اور اس اتنے دنگے فساد ہونے کے بعد بھی ہم سچے دل سے یہ کہتے ہیں اور پوری گواہی سے یہ کہتے ہیں پوری دنیا میں اگر کوئی بہترین ملک ہے رہنے کے لیے وہ تو ہندوستان ہے۔ بہترین ملک اگر رہنے کے لیے تو وہ ہندوستان ہے، اس سے بہتر ملک امن کا کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن یہاں پر بدامنی پھیلانے والوں کے ساتھ
بزدلی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ اخلاق سے تعلیم دو، محبت سے تعلیم دو، انہیں قریب کرو، انہیں بتاؤ کہ ہم اس ملک کے لیے کتنا ضروری ہیں، تمہارے لیے کتنا ضروری ہے۔ ان اذانوں کے بغیر اللہ کا عذاب آ جائے گا، ان مسجدوں کے بغیر طوفان اور زلزلے آ جائیں گے۔ یہ مسجدیں، یہ اذان، یہ مسلمان ملک کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اپنے اخلاق سے دکھاؤ، اپنے کیریئر سے دکھاؤ، اپنے مینرز سے دکھاؤ۔ بد اخلاقی، بدتمیزی، لوٹ کھانا، اس کی وجہ سے ہم بوجھ بن چکے ہیں دھرتی پر۔ اخلاق بدلو۔ اور پھر مسلمانوں، حالات بدلنے کے لیے خود کو بدلنا پڑے گا۔